برطانیہ کے شاہی خاندان میں تاج پوشی کی تقریب اس وقت دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ عام طور پر کسی بادشاہ یا ملکہ کی وفات کے بعد تاج پوشی کی تقریب فوری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس میں اتنا وقفہ رکھا جاتا ہے کہ سوگ کی رسومات پوری ہو جائیں۔ ملکہ الزبتھ 8 ستمبر 2022 کو فوت ہوئی تھیں اور چارلس ملکہ کی وفات کے ساتھ ہی بادشاہ بن گئے تھے، مگر تاج پوشی کی تقریب کئی روز بعد ہو رہی ہے۔ برطانیہ میں تاج پوشی کی رسومات 1066 سے ویسٹ منسٹر ایبی نامی چرچ میں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک مذہبی رسم ہے اور بادشاہ چرچ آف انگلینڈ کے سربراہ ہیں۔ تقریب کے دوران برطانیہ کے آرچ بشپ شاہ چارلس کو مقدس تیل سے بسمہ دیں گے اور انہیں روایتی شاہی علامات یعنی خلعت اور عصا عطا کریں گے۔ شاہ چارلس نے اپنی تاج پوشی کو نئے عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ مہمانوں کی تعداد 1/3 کم کی ہے، تقریب کا وقت مختصر کر لیا ہے اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو مدعو کیا گیا ہے۔ عام طور پر بادشاہ روایتی شاہی لباس زیب تن کرتے ہیں، لیکن اطلاعات کے مطابق چارلس روایت سے ہٹ کر فوجی لباس زیب تن کریں گے۔ چارلس کئی برس تک برطانوی ایئر فورس کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے بطور ہوا باز تربیت حاصل کر رکھی ہے۔ انہیں 2012 میں رائل ایئر فورس میں مارشل کا عہدہ دیا گیا تھا، جو برطانوی فضائیہ کا سب سے بڑا عہدہ ہے۔ تاج پوشی میں 10 کروڑ پاؤنڈ کے قریب خرچ آئے گا، جو پاکستانی روپوں میں 35 ارب روپے بنتا ہے۔ یہ رقم برطانوی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ادا کی جائے گی۔ یہ شاہ خرچی اس وقت ہو رہی ہے جب برطانیہ کو شدید مہنگائی کا سامنا ہے۔ البتہ توقع ہے کہ اس دوران بہت سے سیاح برطانیہ کا رخ کریں گے۔ تقریب کی ٹیلی ویژن نشریات اور اس سے متعلق اشیاء کی فروخت سے بھی معیشت کو فروغ ملنے کی امید ہے۔ تقریب کے لیے 2000 افراد کو دعوت دی گئی ہے، جن میں جاپان کا شاہی خاندان، ڈنمارک کا شاہی خاندان، سویڈن کا شاہی خاندان، موناکو کے شہزادہ البرٹ دوم، اسپین کے بادشاہ اور ملکہ، بیلجیم کا شاہی جوڑا، نیدرلینڈ کا شاہی جوڑا، ناروے کا شاہی جوڑا شامل ہے۔ اس کے علاوہ اردن، برونائی، عمان کے حکمرانوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ متعدد ملکوں کے وزرائے اعظم اور صدور بھی شرکت کریں گے، جن میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف بھی شامل ہیں۔ اگرچہ کئی فنکار شاہی تقریب میں پرفارم کریں گے، جن میں انڈیا سے تعلق رکھنے والی سونم کپور بھی شامل ہیں، کئی دوسرے فنکاروں نے شرکت سے انکار کیا۔ برطانوی اخباروں مرر اور سن کے مطابق ایڈیل، ایڈ شیرن، رابی ولیمز اور سپائس گرلز نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر تقریب میں شرکت سے معذرت کی ہے۔ شاہ چارلس کی انوائنٹنگ یا مسح کے لیے پہلی بار ویگن یعنی پودوں پر مبنی تیل استعمال کیا جائے گا، جس میں زیتون کا تیل، یاسمین، دارچینی اور عنبر وغیرہ شامل ہیں۔ تقریب میں استعمال ہونے والا زیتون کا تیل بیت المقدس سے آئے گا، جنہیں ماؤنٹ آف اولیویز اور دوسرے اہم مقامات پر اگایا گیا ہے۔ اس سے قبل دیگر بادشاہوں اور ملکاؤں کی انوائنٹنگ کے لیے ویل کا تیل استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا مقصد ماحولیاتی تحفظ ہے۔ اس تقریب میں کمیلا کی بھی تاج پوشی کی جائے گی، البتہ ان کے تاج پر کوہ نور ہیرا نصب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہیرا برطانیہ کی نو آبادیاتی کردار کی وجہ سے متنازع ہے۔ انہیں اس تقریب میں ملکہ کمیلا کے خطاب سے نوازا جائے گا۔ اس بار تاج پوشی کی خصوصی ڈش کیش ہوگی، جو ایک قسم کا سموسہ ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب میں انڈے، ملائی اور پنیر شامل ہے اور اسے ٹھنڈا یا گرم دونوں طرح سے کھایا جا سکتا ہے۔ تاج پوشی کے قریب آتے ہی برطانیہ میں کیش کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔